السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے میری قائد اعظم یونٹ نمبر 4 کی پارٹ 1 کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آ چکی ہوگی۔ تو اس کا پارٹ 2 ہے اسی یونٹ نمبر 4 کا، اس کو دھیان سے تسلی سے دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا، اور جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The round table conferences were held in London from 1930 to 32. Jinnah played a vital role in the Federal Structure Subcommittee. جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی لندن کے اندر 1930 سے 1932 کے درمیان، تو جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کی وفاقی جو ساخت تھی سب کمیٹی کی، تو ان کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو جناح ڈیوٹیڈ himself to organize the Muslims on one platform. جناح نے وقف کر دیا خود کو کہ مسلمانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، ان کو اکٹھا جب کیا جائے گا تو وہ متحد ہو جائیں گے۔ تو ہی embarked upon country wide tours. تو انہوں نے ملک مطلب کہ پورے ملک کے اندر وزٹ کر کے مختلف علاقوں کی جو وہ جد و جہد کی تاکہ سب کو اکٹھا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ سفر تھا ان کے لیے۔ ہی کنونسڈ دا مسلمس ٹو ریزالو دیئر ڈفرینسز. انہوں نے مسلمانوں کو قائل کیا کہ ان کے درمیان جو بھی اختلافات تھے ان کو وہ حل کیا جائے، اینڈ کریٹ اے کامن بانڈ، اور ان کے درمیان ایک مشترک جو تعلق ہے وہ قائم ہو ود دا مسلم لیگ کے ساتھ۔ یہ مسلم لیگ چونکہ مسلمانوں کی جماعت تھی، سیاسی جماعت، تو اس لیے مسلم لیگ کے اندر ہونا بھی وہی چاہیے تھا کہ سارے لوگوں کا جو موٹو ہے وہ ایک ہی ہو۔ تو اس لیے ان کے جو اختلافات تھے ان کو انہوں نے کوشش کی کہ کم کیا جائے، بلکہ دور کیا جائے، تاکہ مسلم لیگ کے اندر جو بھی اس کے ایمز تھے وہ اچیو ہو سکیں۔ ہی میڈ اے سکسیزفل لیگ مینیفیسٹو کہتے ہیں منشور کو، یعنی کہ اعلان کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر موٹو جو ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک جو سکسیزفل لیگ مینیفیسٹو، وہ جو لیگ انہوں نے بنائی تھی، کامیاب لیگ کا منشور بنایا۔ فور دی الیکشن فور دی، یہاں دی اس لیے پڑھیں گے کیونکہ الیکشن کے سٹارٹ میں ووول لیٹر ہے، تو ووول لیٹر کوئی بھی ہو، ووول ساؤنڈ دے تو آپ نے دی ہی پڑھنا ہے، ادروائز آپ نے دا پڑھنا ہے۔ تو فور دی الیکشن اسکیجولڈ ان ارلی 1937، 1937 کے آغاز میں انہوں نے جو نا کامیاب لیگ منشور بنایا الیکشن کے لیے۔ دا مسلم، آگے سیکنڈ پیرا، اگلا پیرا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ دا مسلم لیگ won some 108 out of 485 Muslim seats in various legislatures. Legislatures کیا ہوتا ہے؟ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نیشنل اسمبلی آپ لے لیں، پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو بر صغیر کے اندر جو قانون ساز اسمبلی تھی، تو اس کے اندر مسلمانوں نے مطلب مسلم لیگ نے 108 نشستیں حاصل کیں، سیٹیں حاصل کیں، ٹوٹل سیٹوں کی تعداد 485 تھی۔ تو دی الیکشن ریزلٹس پرووڈ دیٹ اٹ واز دی اونلی آل انڈیا پارٹی فار مسلمز، کہ جو الیکشن کے نتائج نے ظاہر کر دیا، ثابت کر دیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے جو جماعت آل انڈیا پارٹی، یہ جو پارٹی تھی یہ صرف ان انڈیا والوں کے لیے تھی، فار مسلم سے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ دا کانگریس بیکیم دا ڈومیننٹ پارٹی، جو کانگریس کی جو جماعت تھی وہ غالب آ گئی پارٹی، مطلب زیادہ سیٹیں کانگریس نے جیتیں اب، اینڈ میڈ اے گورنمنٹ ان 7 out of 11 provinces، اور اینڈ میڈ اے گورنمنٹ، اور حکومت بنائی ان 7 out of 11 provinces، ان ٹوٹل جو صوبے تھے وہ 11 تھے، ان 11 میں سے 7 صوبوں پر کانگریس کی حکومت تھی۔ دا کانگریس رول واز اونلی سپورٹنگ ہندوز، کانگریس کی جو حکومت تھی ان کا صرف یہی موٹو تھا کہ انہوں نے صرف سپورٹ کرنا ہے، سہارا دینا ہے ہندوؤں کو، ٹھیک ہے۔ دے ٹریٹڈ دا مسلمز بروٹیلی کہتے ہیں ظالمانہ
جس طرح دشمنوں کے ساتھ انفرینڈلی سلوک ہوتا ہے تو ظالمانہ سلوک وہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو یعنی کہ جو ملازمتیں تھیں مسلمانوں کو وہ نہ ملنی، ٹھیک ہے، اور بہت سی اپرچونیٹیز تھیں جو مسلمانوں کو وہ مجھ سے محروم کر دیتے تھے. ایز اے رزلٹ آف قائد اعظمز سیز لیس ایفرٹس، ایز اے رزلٹ اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے، مسلسل جو کوششیں وہ کر رہے تھے، سیز لیس کہتے ہیں مسلسل کوششوں کی وجہ سے، دا مسلمس اویکنڈ فرام دیئر ان ریفلیکسو اسٹیٹ آف انرشیا. اب اس لائن کے اندر دو ٹرمیں یوز ہوئی ہیں، ایک تو ان ریفلیکٹیو ہے اور دوسری ہے انرشیا. ان ریفلیکٹیو کہتے ہیں ایسی صورتحال کہ جس میں جو انسان ہے وہ کاہلی کا، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور انرشیا کہتے ہیں کاہلی کو. یعنی کہ یہ تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں. یعنی کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک مسلسل کوششوں کی وجہ سے مسلمان جو ہے نا وہ غفلت کی حالت سے اجاگر ہوئے، یعنی کہ وہ جاگ گئے، غفلت کی نیند سے جاگ گئے. They discovered that they could live as a separate nation. انہوں نے دریافت کیا کہ وہ ایک علیحدہ قوم کے طور پر رہ سکتے ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. قائد اعظم کی نگرانی کی زیر سایہ وہ ایک علیحدہ قوم کے طور پر رہ سکتے ہیں. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے میں نے ابھی 2 پیرے پڑھے ہیں. ان 2 پیراگرافس کو آپ نے اچھی طرح سے، اگر نہ سمجھ آئے دوبارہ پھر سے آپ ویڈیو سٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو میرے جو سمجھ آ سکے. تو اس کے بعد آگے ڈیمانڈ آف فار پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہیں. دا ڈیمانڈ آف فار پاکستان ان 1940 had a tremendous impact on the nature and course of Indian politics. The demand of for Pakistan یعنی پاکستان کی جو طلب تھی، پاکستان کے لیے جو طلب ان 1940 had a tremendous، یعنی کہ 1940 میں 23 مارچ 1940 کو جب مینار پاکستان میں تو قرارداد منظور ہوئی، تو تب جو کیا ہوا کہ اس نے بڑا انتہائی ایک اثر ڈالا. کس چیز کا اثر ڈالا؟ کہ جو انڈیا کی جو سیاست تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت گہرا اثر ڈالا. on the one hand it shattered forever the Hindus' dream of a Hindu empire on British exit from India. تو یعنی ایک طرف on the one hand ایک طرف سے it shattered forever the Hindus' dream، انہوں نے یعنی کہ اس بات نے جو 1940 میں قرارداد ہوئی تھی، تو انہوں نے ہندوؤں کے جو کا خواب تھا، یعنی کہ ہندوؤں کا خواب یہ تھا نا کہ بر صغیر پر حکومت ہو برطانوی فوج کے انڈیا سے جانے کے بعد، تو اس نے اس نظریے کو پاش کر دیا، یعنی کہ اس خواب کے ٹکڑے کر دیے. آن دی ادر ہینڈ، اور اس کے برعکس کیا ہوا؟ اٹ اسٹارٹیڈ این ایرا آف اسلامک رینیسنس کہتے ہیں زندگی کی ابتدا، یعنی دور ترقی. جب اسلامی دور کا آغاز ہوا نئے طریقے سے، نئے سرے سے، اینڈ کریٹیوٹی اور تخلیقی طور پر، یعنی تخلیقی خیالات کا اور نئے زندگی کی ابتدا کا دور شروع ہوا. دا ہندوز اینڈ دا برٹش ور ایکولی ہوسٹائل، یہ جو ہندو تھے اور جو برطانوی لوگ تھے یعنی انگریز، وہ برابر طور پر دشمن تھے، ٹھیک ہے. ٹو دا ڈیمانڈس آف مسلمس فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ، مسلمانوں کے ایک علیحدہ ریاست کی جو ڈیمانڈ تھی، ان کی جو طلب تھی، اس کے وہ دشمن تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ بر صغیر وہ تقسیم نہ ہو، وہ یعنی کہ پاکستان اور انڈیا علیحدہ نہ ہو، بلکہ ایک ہی ملک ہو اور ان پر ہم حکومت کرتے رہیں. اٹ واز دا پرسنالٹی آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وچ گیو دا مسلمز دا گریٹ ہوپ، یہ صرف قائد اعظم کی شخصیت ہی تھی جس نے مسلمانوں کو ایک عظیم امید دلائی، بڑی امید دی. دیٹ دا کریشن آف پاکستان واز انیویٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے ہم انکار نہ کر سکیں، یعنی جو اٹل ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو لازمی ہو، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس پارٹ 2 کو
اچھے طریقے سے آپ نے ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے. اور یہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اگر آپ اس پورے پیرے کو ترجمے کے ساتھ اردو کے ساتھ اگر سمجھتے ہیں تو آپ کا رائٹ بنتا ہے، بلکہ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، اس کو کم از کم 5 بار تو پڑھ لیں. اسٹوڈنٹس زیادہ پڑھنے سے اتراتے ہیں. دیکھیں، یاد رکھیں، جس چیز کو زیادہ آپ یوٹیلائز کریں گے، زیادہ پریکٹس میں لائیں گے، وہ چیز میں نکھار پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز میں نکھار زیادہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو خود ہی اچھی طرح وہ انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ یونٹ نمبر 4 میں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 بنایا تھا، یہ سوچ کے بنایا تھا تاکہ ویڈیو آپ کے لیے زیادہ لینتھی نہ ہو جائے. باقی جو اس کے اردو میننگز ہیں، کویشچن آنسر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میں جلد شیئر کروں گا. تو اپنا بہت سا خیال کیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.